ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے۔ پورا پڑھیں۔ اللہ کا رحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور آج کا مشکل اسلام۔ آج ہم نے دین کو صرف پابندیوں، سزاؤں اور ڈراونے فتووں کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ ہم نے اللہ کو جبار، کٹھور تو پیش کیا، لیکن اس کے رحیم، دیالو ہونے کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ آئیے ذرا غور کریں کہ اللہ کا اصل اسلام کیا تھا اور ہم نے اسے کیا بنا دیا ہے۔ 1. اللہ کی رحمت کا وشال دائرہ۔ قرآن کہتا ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی گنہگار عورت کو جنت دے دیتا ہے، لیکن آج کا انسان اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ معمولی غلطی پر اپنے بھائی کو دین سے باہر کرنے اور اسے رسوا کرنے پر تلا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو بندے کے گناہ پر 70 پردے ڈالتا ہے، مگر آج کے ٹھیکیدار ان پردوں کو پھاڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہمارا اللہ اتنا چھوٹا ہے جتنا آج کے کچھ لوگوں نے اپنی سوچ سے بنا دیا ہے؟ 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام آسانی اور محبت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دین کو آسان بناؤ، اسے مشکل مت بناؤ۔ اتہاس گواہ ہے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں برباد ہو گیا، میں نے روزے میں بیوی سے ہم بستری کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا سنا کر رسوا نہیں کیا۔ جب وہ کفارہ دینے کے قابل بھی نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے اسے کھجور کا ٹوکرا دے کر کہا کہ جا، اسے اپنے پریوار کو کھلا دے، یہی تیرا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام گلے لگانے والا تھا، ٹھوکر مارنے والا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ انسان کمزور ہے اور خدا کی رحمت اس کمزوری سے کہیں بڑی ہے۔ 3. جنا اور نکاح کے بیچ کا فرق۔ اللہ نے جنا، ویبھچار جیسے گھنونے کام کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ایک شوہر اور بیوی جو ایک پاک نکاح کے رشتے میں ہیں مانویہ کمزوری کی وجہ سے روزے میں لڑکھڑا جائیں تو انہیں ایسا محسوس کرایا جاتا ہے جیسے انہوں نے کوئی ایسا مہاپاپ کر دیا جس کی معافی ہی نہیں۔ کیا ایک حلال رشتے کی چوک اس جنا سے بڑی ہو گئی جو سماج کی روح کو گندا کر دیتا ہے؟ اللہ نیت دیکھتا ہے اور اس کی نظر میں ایک شرمندہ گنہگار اس گھمنڈی عبادت گزار سے بہتر ہے جو دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ 4. جب ترجمہ چھوٹا تو دکانیں شروع ہوئیں۔ آج لوگ قرآن کو عربی میں تو رٹتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے اور روح سے کوسوں دور ہو گئے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں علم کے نام پر ڈرانے کا دھندا اور دکانیں شروع ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ خود قرآن کو سمجھیں، کیونکہ جس دن ایک عام انسان خود قرآن کو ترجمے سے پڑھے گا، اسے پتہ چلے گا کہ اس کا رب کتنا مہربان ہے۔ اسے سمجھ آئے گا کہ عبادت کا مقصد انسان کو پاکیزہ اور مضبوط بنانا ہے، اسے مانسک بیمار کرنا یا اپنوں کے سامنے رسوا کرنا نہیں۔ سخت عبرت نشکرش۔ آج کا اسلام اگر کسی مجبور انسان کو خودکشی کی دہلیز پر پہنچا رہا ہے یا اسے بے عزتی کے ڈر سے دین سے باغی کر رہا ہے تو صاف سمجھ لیجئے کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو مدینے سے چلا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں جنہوں نے اللہ کی لامحدود انلمیٹڈ رحمت کو اپنی چھوٹی سوچ کی زنجیروں میں باندھ دیا ہے۔ ساودھان، جس اللہ نے انسان کو بنایا وہ اس کی روح کی تڑپ، اس کے دل کی شرمندگی اور اس کے گھر کی مجبوری کو بخوبی سمجھتا ہے۔ اگر علماء، سبھی نہیں لیکن زیادہ تر کے کٹھور قانون کسی بندے کو موت یا الحاد، ناستکتا کی طرف دھکیل رہے ہیں تو قیامت کے دن جواب دہ وہ مجبور بندہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کتابی دکاندار ہوں گے جنہوں نے توبہ کے آسان راستوں پر اپنی انا، ایگو کے کانٹوں کی باڑ لگا دی تھی۔ اللہ رحمان ہے اور اس کی معافی کسی فتوے کی محتاج نہیں ہے۔